آج ہم حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے۔ اگر 31 جنوری تک حکومت مستعفی نہیں ہوتی تو پھر سربراہی اجلاس 1 فروری کو اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا اور اس کی تاریخ کا فیصلہ بھی اسے میں کیا جائے گا۔ تاہم پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے کارکن اور پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ آج ہی سے لانگ مارچ کی تیاری شروع کریں۔ کل جو انتہائی تاریخی اور فقید المثال اجتماع یہاں لاہور میں مینار پاکستان پر منعقد ہوا، اس میں جہاں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اساسی مقاصد کا اعلان کیا گیا، انہی بنیادی اساسی مقاصد کے تسلسل میں آج پی ڈی ایم کے تمام سربراہان نے ایک تفصیلی اعلامیے پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ وہ اعلامیہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے صوبوں کو لانگ مارچ کی تیاریوں کے سلسلے میں جو شیڈول دیے ہیں وہ شیڈول بدستور برقرار رہے گا۔ مرکزی عہدیداران اور اسٹیئرنگ کمیٹی کے وہ اراکین جن جن صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں، مرکزی عہدیداران جس جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اور اسٹیئرنگ کمیٹی کے اراکین جس جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے اپنے صوبے میں میزبان کمیٹی ہوں گے اور اپنے اپنے صوبے کی تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور ان کے ذمہ داران جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں ان کے اجلاسات منعقد کریں گے تاکہ اپنے اپنے صوبے میں وہاں پر لانگ مارچ کی تیاریوں کی نگرانی کر سکیں۔ ساتھ ہی اجلاس میں اس بات پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور اس بات کی شدید مذمت کی گئی کہ آئی ایس پی آر نے جس طرح الیکٹرانک میڈیا کے چینلز پر جلسے کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے لیے دباؤ ڈالا، مختلف اینکرز پر دباؤ ڈالا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو میڈیا کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم تو میڈیا کی آزادی کی جنگ میں میڈیا کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، لیکن حکمران اور آمرانہ ذہنیت کے حامل لوگ وہ میڈیا کو جانبدار بنا رہے ہیں، وہ میڈیا کو اپنے گھر کی لونڈی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ہم نے اس سازش کو مل کر ناکام بنانا ہے اور ایک قومی سطح کا ایک بڑا ایونٹ جو لاہور میں منعقد ہوا، جسے اس طرح تاریخ یاد کرے گی جس طرح 1940 کے اس مقام پر اجتماع کو تاریخ یاد کرتی ہے، اس کو منفی انداز کے ساتھ اپنے ہی ملک کے عوام کے سامنے پیش کرنا انتہائی گھٹیا کردار ہے اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ آج کے اس میٹنگ کا اعلامیہ تھا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اسمبلی فلور پر کہا تھا کہ نواز شریف کی جائیدادوں کا، بنگلوں کا ہم کیوں حساب دیں، نواز شریف کی اقتدار کی جنگ میں شریف ضیاء اللہ کا بیٹا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ نواز جو زرداری اور عمران بھائی بھائی ہیں جو ان کو ووٹ دے گا، کیا یہ سوالات یہ وہ سوالات ہیں، تمام اختلافات کو بلا کر ایک کر دیا اور آپ کو پی ڈی ایم جیسے خوبصورت گلدستے میں پرو دیا؟ یہ وہ سوال ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر اس کے پیچھے خاص گروپ کار فرما ہوتے ہیں اور یہ گھسے پٹے سوالات جو ہیں وہ اب مر چکے ہیں۔ آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر چینل کو پریشر میں لا رہا تھا، کیا آپ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر کو روک دیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ جب ہم یہاں پر اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں تو یہی مقصد ہے کہ وہ اس قسم کے گھٹیا کاموں سے رک جائے۔ نواز صاحب ایک سوال ہے، آج آپ نے میٹنگ لی سی ای سی کی، سی ڈبلیو سی کی، اس کے بعد خبریں یہ چلی کہ آپ نے کلاس بھی کیے اور آپ مطمئن نظر نہیں آئی، کیا خبر ٹھیک ہے؟ دیکھیں بہت افسوس کی بھی بات ہے، سوری مولانا صاحب، بہت افسوس کی بھی بات ہے اور بطور پاکستانی میرے لیے بہت فکر انگیز بات ہے کہ جس بات کا سرے سے وجود ہی نہیں، آپ نے وہ جھوٹی بات چند چینلز نے چلائی اور میں آج ان چینلز کا نام ابھی نہیں لے رہی، میں ان کو وقت دے رہی ہوں کہ وہ اس قسم کے پروپیگنڈا سے باز آ جائیں۔ میں نے وہ میری ویڈیو بھی ہے، آن ریکارڈ ہے، میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی پارٹی کو، اپنی لاہور کی قیادت کو، لاہور کے ایم این ایز کو، لاہور کے ایم پی ایز کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا، ان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا، ان کی ایفرٹس کو اکنالج کیا، انہوں نے دن رات ایک کیا اور یہ جلسے سے پہلے بھی جس طرح سے وہ ریلیز میری ہوئی ہیں ماشاءاللہ لاہور کے چپے چپے میں پورے پاکستان نے دیکھا ہے وہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح کا کل ماشاءاللہ وہاں پر جلسہ تھا، میں نے بلکہ یہ ضرور بات میں نے کہی تھی کہ مجھے اس بات کا گلہ ہے آپ سے کہ آپ نے جلسہ گاہ چھوٹی رکھی اور چھوٹے ہونے کے وجہ سے لوگوں کو باہر پل پہ کھڑے ہو کے خطاب سننا پڑا، باہر جو سڑکیں تھیں وہ جام ہو گئیں، ٹریفک گزر نہیں سکی، ہمارے جو بہت سارے ایک جلسہ گاہ کے اندر ہو رہا تھا، ایک جلسہ گاہ کے پیچھے ہو رہا تھا، وہ لوگ جلسہ گاہ میں نہیں آ سکے، ایک جلسہ سڑکوں پہ ہو رہا تھا۔ تو میں شاید خاقان عباسی صاحب کوئی گھنٹہ تاخیر سے پہنچے کیونکہ ان کو راستہ نہیں ملا سڑک سے جلسہ گاہ میں آنے کا۔ مجھے انہوں نے آج بتایا کہ میں موٹر سائیکل پہ کسی کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جلسہ گاہ میں پہنچا ہوں، اس وقت تک تقریباً کافی جلسہ ہمارا گزر چکا ہوا تھا۔ تو میں پوری زندگی آپ یقین کریں میں نے کبھی ایسا جلسہ نہیں دیکھا جہاں اتنی شدید ٹھنڈ کے باوجود مجھے کوئی کرسی نظر نہیں آئی۔ مجھے نہیں پتا جو وہاں پر پنڈال میں کرسیاں رکھی گئی تھیں وہ کہاں چلی گئیں۔ لوگ کھڑے رہے، گھنٹوں کھڑے رہے اور جلسہ انہوں نے کھڑے ہو کے دیکھا اور سنا، کیونکہ ساؤنڈ سسٹم کی رش ہونے کی وجہ سے تاریں بھی ٹوٹ گئیں، لائٹنگ کی بھی لائٹس بھی آف ہو گئیں کیونکہ تاریں ٹوٹ گئیں۔ لوگوں کو نہ صحیح سے آواز آ رہی تھی، نہ لوگوں کو صحیح سے بیٹھنے کی جگہ ملی، لیکن میں حیران ہوں کہ میں نے اتنا جذبہ کسی جلسے میں نہیں دیکھا۔ اتنی سردی کہ آپ یقین کریں ہم لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، جب میں نے کل جلسے میں کہا کہ میری کلفی جم گئی تو اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں تھی، مجھے اتنی سردی لگی کہ میری تھوڑی طبیعت بھی گاڑی میں جا کے خراب ہو گئی۔ اور جب میں نے سیڑھی سے اترنا تھا جلسہ گاہ سے واپس جاتے وقت تو مجھے 20 منٹ آپ لوگوں کے کیمراز وہاں تھے، آپ کی ڈی ایس این جیز بھی تھی، میں دیکھ رہی تھی، مجھے 20 منٹ صرف انتظار کرنا پڑا کیونکہ عوام 5-6 گھنٹے کے باوجود وہ سمندر کی طرح وہاں موجود تھی اور میرا راستہ بنانے کے لیے 20-25 منٹ ان کو لگ گئے۔
تو میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ اتنی سردی میں اگینسٹ آل آڈز کرونا بھی ہے, حکومت کے یہ فیشسٹ ہتھ کنڈے بھی ہیں, کرسیاں نہیں دیں گے, بٹ کڑائی والوں کے اوپر مقدمہ کاٹ دیں گے اور اجازت نہیں دیں گے, پانی چھوڑ دیں گے. اس کے باوجود لاہور نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. ہاں جلسہ گاہ چھوٹی تھی, بڑی ہونی چاہیے تھی. لوگ ہزاروں کی تعداد میں باہر اور پیچھے کھڑے تھے. آپ نے کہا تھا, لیکن ایک اور بات, ہم ابھی گھر سے نہیں نکلے تھے 12 بجے کے قریب, تو یہ 2-3 چینلز نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے کہ 2000 ہیں, 3000 ہیں, 4000 ہیں, جلسہ گاہ بھر نہیں رہی. تو یہ تو پروپیگنڈا میں 12 بجے ابھی میں گھر سے نہیں نکلی تھی تو یہ پروپیگنڈا شروع ہوا. لیکن مجھے دیکھیں, جس کو حقیقت کا پتہ اس کو پتہ ہے. حکومت کو بھی آج جو خبریں ملی ہیں, جو وہاں پہ لوگ ایجنسیز کے موجود تھے, جو خبریں انہوں نے دی ہوں گی ہے کہ ادھر جو ہے وہ صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے. اور ویسے ان کو صبح نماز کے بعد کی تصویر لے بالکل, لینی اور چاہیے. آپ نے سچ نہیں دکھایا, کچھ چینلز نے سچ نہیں دکھایا, لیکن فورن میڈیا جس میں الجزیرہ بھی شامل ہے, BBC بھی شامل ہے, انہوں نے ہمارے چند ایلیمنٹس جو ہے میڈیا کو اس کو آئینہ دکھایا. آج اور وہ اس بات جو مرضی کرنے میں پریشر نہیں آؤں گا اور ان کو انالوز نہیں ہوگا. یہ بات وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ خود پریشر میں ہیں. یہ باتیں پریشر میں کی جاتی ہیں جو وہ کر رہے ہیں. وہ پریشر میں ہیں تو تبھی یہ بات کر رہے ہیں. مریم صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ وزیر اعظم سے مذاکرات کرنے سے انکار کر چکی ہیں. کیا اگر اب ان کے سلیکٹر کی طرف سے مذاکرات کی دعوت آتی ہے آپ کو, کیونکہ مین فریق جو ہے وہ آپ ہی PMLN ہے, اب سلیکٹر کی طرف سے مذاکرات کی دعوت آتی ہے, تو کیا ان کے سلیکٹر کے ساتھ ہم مذاکرات کرنے کو بیٹھنے کو تیار ہیں آپ؟ میں نے یہ بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم اب عوام کی عدالت میں جا چکے, عوام کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے اور عوام کے ساتھ ہی ہماری بات ہوگی, چاہے وہ سلیکٹڈ ہوں یا سلیکٹرز ہوں. اب ان کو پیچھے جانا پڑے گا, اب عوام لیڈ کرے گی, آگے چلے گی. آپ نے کہا کہ بات چیت کا وقت ختم ہو چکا ہے, اب آپ نے الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے, آپ نے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے یا آپ کوئی بات نہیں ہوگی. اور دوسرا, اگر فوج بات چیت کے لیے تیار ہوتی ہے تو جیسے مریم بی بی نے کہا تھا کہ ہم عوام کے سامنے بات چیت کو تیار ہیں, تو اب تیار ہیں. دو چیزیں ہیں, ایک تو ہم اکیلے نہیں ہیں, ہم سب ایک ہیں, اور جو بھی فیصلے ہم کریں گے ہم سب مل کے کریں گے, PDM کے پلیٹ فارم سے کریں گے. جہاں تک ڈائلاگ کی بات ہے, بات چیت کی بات ہے, میرے پاکستان پیپلز پارٹی اور میں سمجھتا ہوں PTM کا جو اس وقت کا موقف ہے وہ لاہور کے سامنے کل پیش کر لیا تھا کہ دا ٹائم ٹو ٹاک, دا ٹائم فار ڈائلاگ از اوور. اب مارچ کرنے کا وقت ہے, اب عمران کا استعفیٰ لینے کا وقت ہے. آپ بڑی بات کر رہے ہیں کہ PDM والے جو ہیں غلط راہ پہ چل رہے ہیں, استعفوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. سر, سیاسی جماعت ہوتے ہیں اور ہمارے اپنے اپنے بڑے سینئر رہنما بھی ہوتے ہیں, اپنا رائے رکھنے کے حق بھی ہے, لیکن جو الٹیمیٹ فیصلہ ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرتی ہے تو پھر میں بھی اس پہ پابند ہوں اور اعتزاز احسن صاحب بھی اس پہ پابند ہوگا. اچھا, مریم نواز صاحب یہ فرمائیے گا کہ کافی بڑے مشکل حالات میں PTM کا جو اتحاد ہے وہ قائم ہے, یقیناً دباؤ ہے, ہر ایک پارٹی پہ دباؤ ہے. کیا یہ اتحاد آنے والے دنوں میں انتخابی اتحاد بھی ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال بلاول صاحب سے ہے کہ آپ میاں شہباز شریف صاحب سے ملنے اپنی مرضی سے جا رہے ہیں یا PTM کی مشاورت سے؟ میں جہاں تک شہباز شریف صاحب سے ملنے جا رہا ہوں وہ تو ہمارا روایت کا حصہ ہے, مجھے موقع نہیں ملا ہے تعزیت کرنے کے لیے, تو میں نے اپلیکیشن ڈالا ہے, اب دیکھتے ہیں مجھے اجازت دیا جاتا ہے یا نہیں. اس کے لیے ہم نے آپس بھی میں نے جب پچھلی دفعہ ادھر آیا تھا تو مریم شریف صاحبہ سے بھی اس پہ بات کیا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشاورت کے نتیجہ میں ہے. دیکھیں, یہ تو اب قبل از وقت ہے, لیکن بات صرف اتنی ہے کہ پاکستان میں جو یہ نیا ٹرینڈ اس سلیکٹڈ اور اس کی حکومت نے بنایا ہے دشمنوں کی طرح مخالفین کو ٹریٹ کرنے کا, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم ساری ڈفرینٹ جماعتیں, ہم ایک کامن ایجنڈا پہ جو عوامی ایجنڈا ہے, پاکستان کا ایجنڈا ہے, لارجر انٹرسٹ میں جو ایجنڈا ہے, ہم اس پہ متفق ہیں. اور اگر اس کو بیونڈ عمران خان کی حکومت جب چلی جائے گی انشاءاللہ,
اور یہ ہم اس کو انشاءاللہ ایک براڈر پاکستان کے ایجنڈے پہ اس پہ ضرور کام کریں گے اور کرنا چاہیے. ہم ایک دوسرے کے حریف ضرور ہیں انتخابی میدان کے اندر, لیکن ایک دوسرے کے دشمن نہیں بننا. ایک منٹ میں ایک بات. دیکھیے, سیاسی جماعتیں اپنی مستقل حیثیت رکھتی ہیں, اپنا منشور رکھتی ہیں, اور اسی منشور کی بنیاد پر سیاسی پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں. لیکن جو میثاق جمہوریت کسی زمانے میں طے ہوا تھا, اس میں اور آج پھر ہم کچھ ملک کے سیاسی, اقتصادی, معاشی, عدالتی اور بہت سے پہلوؤں پر ایک مشترکہ موقف اور نظریہ اس پر آج ہم دستخط کر چکے ہیں. وہ چیزیں جس کی بھی حکومت ہوگی ہم سب کے مد نظر رہیں گی, اور وہ ایک جمہوری حکومت ہوگی جس کے کمزوریوں کی نشاندہی کرنا تو اس بھی اختلاف کا حق ہوگا, لیکن وہ اس صورت میں جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچائیں گی, بلکہ ان مشترکہ مقاصد کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کے راستے پہ چلیں گے. یہ ایک نظریہ طے ہو چکا ہے. یہ جو آپ کبھی پوچھتے ہیں اگر انہوں نے اگر آئے تو دیکھا جائے گا, ہم بھی بیٹھے ہیں نا, یعنی اگر ہے ہی نہیں سرے سے ابھی تک, اور ان کی طرف سے نہ کوئی ایسی بات ہے, ہماری طرف سے واضح ہے کہ ہم کوئی بات ان سے کرنے کو تیار نہیں. اور اگر یہ استعفیٰ کا اعلان کر دیتے ہیں, اسمبلیوں کو تحلیل کر کے نئے الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کوئی ایسی تجویز آئے جو ہم سمجھیں کہ اب اس پر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے, تو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گا, ایک پارٹی فیصلہ نہیں کرے گا. مولانا یہ بتا دیجیے گا کہ کل محبوب مرکز سے بھی یہاں پر موجود ہیں, کل انہوں نے خطاب میں کہا تھا کہ لاہوریوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا. کیا آپ بھی لاہوریوں کو غدار سمجھتے ہیں, انہوں نے غدار قرار دیا تھا؟ اس رش میں تو مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے کیا کہا, لیکن آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, خود تاریخ کو مطالعہ کر لیں, پتہ چل جائے گا. بارڈر کے اوپر جو ہے دونوں افواج جو ہے فائر ایکسچینج ہو رہا ہے, ایسے نازک حالات میں کوئی گنجائش ہے کہ لانگ مارچ کے اوپر نظر ثانی آپ کریں گے؟ نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہندوستان کے ساتھ کہیں ٹینشن ہو, سرحدی ٹینشن ہو, اس حکومت میں پاکستان کی دفاع کی صلاحیت ہی نہیں ہے. لہٰذا ایک ایسا مستحکم نظام ملک میں ہونا چاہیے جو وطن عزیز کے سرحدات کی حفاظت کی صلاحیت رکھتا ہو. ہمیں ایک ایسی دفاعی قوت اور دفاعی نظام کی بھی ضرورت ہے جو سیاست میں مداخلت نہ کرے اور اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی طرف متوجہ رہے. بہت شکریہ. تھینک یو. جی شکریہ. پی ڈی ایم رہنما میڈیا سے مخاطب تھے. مولانا فضل الرحمان, مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن ہے حکومت کے پاس کہ وہ استعفے دے دے.